حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اور ان کی بزرگی کی بھی عجیب کہانی ہے۔ شروع میں ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے وقت کے اپنی جگہ کے سب سے بڑے شراب فروش تھے، اور ان کا کمانے کا مشغلہ یہ تھا کہ شراب کشید کیا کرتے تھے اور اسے بیچا کرتے تھے، اور خود بھی پیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اسے اٹھا کر کے انہوں نے دیکھا تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ تو مسلمان تو تھے، دینی حمیت نے جوش مارا، سوچنے لگے کہ بشر حافی کا یہ حال ہے کہ شراب کشید کرتا ہے، اپنے پورے محلے والوں کو شراب میں لگا کر رکھا ہوا ہے، ام الخبائث کشید کر کے لوگوں کو بھی پلاتا ہے، خود بھی پیتا ہے۔ اپنے آپ کا سوچنے لگے کہ کس قدر برا آدمی ہے، اور پھر سوچنے لگے کہ خداوند نے کس قدر محبت سے رکھا ہوا ہے کہ اس کے باوجود بھی معطر رہتا ہے، خوشبوئیں مجھ سے آتی رہتی ہیں، خدمت میں میرے غلام رہتے ہیں، اور میرا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ تحریر جو اللہ رب العزت کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے، اس کا کیا حال ہے کہ رستے میں پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کو روند کر گزر رہے ہیں۔ تو اسے اٹھا کر کہنے لگے کہ ہرگز اس کا یہ مقام نہیں ہے، ہرگز اس کی یہ جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ اٹھایا اور اس کو گھر چلے گئے، گھر جا کر رونے بھی لگے، اسے چومنے بھی لگے، اسے خوشبو لگائی، بڑی اونچی جگہ پر سنبھال کر رکھا، اور فرمایا کہ یہ تمہارا مقام ہے، وہ تمہارا مقام نہیں تھا جہاں تم پڑے ہوئے تھے۔ ان کی یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس وقت ایک ولی کے دل میں ڈالا کہ جاؤ اور جا کر خداوند کا سلام بشر حافی کو پہنچاؤ۔ چنانچہ وہ ولی، وقت کے ولی، ان کے دروازے پر حاضر ہوئے اور آ کر غلام سے کہنے لگے کہ بشر حافی سے ملاقات کرنی ہے۔ تو بشر حافی نے کہا کہ ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ تو غلام نے آ کر یہ عرض کیا کہ کوئی بندہ باہر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا سلام لے کر آیا ہوں۔ بشر حافی دوڑے دوڑے جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں آ کر کے سلام اللہ رب العزت کو پہنچاؤں۔ یہ منظر تھا کہ ادھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حافی کہتے ہیں کہ جو ننگے پاؤں رہے، عربی میں حافی کہتے ہیں جو ننگے پاؤں رہے، اور بشر حافی کو حافی اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس وقت وہ ننگے پاؤں دوڑے تھے، اور اس کے بعد سے جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے کبھی جوتیاں نہیں پہنی، ننگے پاؤں رہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ زمین تو میرے لیے اس دن سے رب کا قاصد جب سے آیا تھا، رب کا قاصد جب سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ بچھایا ہوا فرش میرے لیے اب ایسا ہے کہ میں اس پر جوتیاں پہن کر نہیں چل سکتا، کیونکہ میں اسے اتنا ہی محبوب خیال کرتا ہوں اور یہ گمان کرتا ہوں کہ رب العزت کی بارگاہ ہے، اور میں اس کے اندر اب جوتے پہن کر چلنے والا نہیں ہوں۔ اور وہاں کے جو جانور تھے ان کو اللہ رب العزت نے یہ حکم کر دیا کہ ان کے راستے میں گندگی نہ کیا کرے۔ یہ ایک شراب نوش تھے، ایک شراب فروش تھے، اور آپ جانتے ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وقت کے اتنے بڑے ولی اللہ بنے، حضرت بشر حافی۔